بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: إذ بدل من إذ قبله تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء. یہ اذ اپنے ما قبل والے اذ سے بدل ہے. یہاں پر اذ پیچھے گزرا ہے اذ یرون العذاب، تو اذ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ اذ بمعنی اذا کے معنی میں ہے یا حینا کے معنی میں ہے. یعنی اذ چونکہ ماضی پر دلالت کرتا ہے اور اذا مستقبل پہ، تو مستقبل کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو ماضی کا صیغہ یا ماضی کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایسے ہی متحقق ہے اس کا واقع ہونا جیسے ماضی متحقق ہے. ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی ہونے والی ہے، یہ کام بھی ہونے والا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کے تحقیق حقوق کو بتانے کے لیے. ایسے ہی تبرأ کا صیغہ ہے جو کہ ماضی کا دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ بالکل جو ہے وہ لوگ جو ہے نہیں، یہاں پر تبرأ نہیں، رأوا یہ ماضی کا صیغہ، یہ بھی جو ہے اسی کو بتانے کے لیے کہ بالکل متحقق چیز ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا الرؤساء، جب برات کر لیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی. کن کی اتباع کی گئی؟ الرؤساء، رؤساء رئیس، سردار لوگ جن کی دنیا میں اتباع اور پیروی کی جاتی ہے. ائمۃ الضلالہ، گمراہی کے امام، بادشاہ، لیڈر یا جو بھی لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، تمام لوگ اس میں داخل ہیں. قیامت کے دن یہ سب لوگ جنہوں نے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا، قیامت کے دن یہ سب لوگ برات کا اظہار کر لیں گے، اپنے پیروکاروں سے بری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو یہ لوگ سوچیں گے ہم تو دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہم تو ان کی ہر بات کو مانتے تھے، ان کی ہر الٹی بات کو بھی سیدھی مانتے تھے، تو یہ آج ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب براعت کا اظہار کر لیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، یعنی رؤساء لوگ براعت کا اظہار یعنی بیداری کا، لا تعلقی کا اظہار کریں گے. کون؟ رؤساء، پیشوا، ائمہ، سردار، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ان سے بری ہو جائیں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بہت بڑے ولی ہیں، یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ تو ہمیں نجات دلائیں گے، ہم تو ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. وہاں پر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم انہیں جانتے ہی نہیں کون ہیں. لا تعلقی کا اظہار کریں گے، برات کا اظہار کر لیں گے، دنیا میں سوچ رہے ہیں ہمیں بچا لیں گے، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. اپنا نیک عمل جو انسان کرے گا وہی اس کے کام آئے گا. شفاعت ہوں گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوں گی، اللہ کی اجازت سے ہوں گی. اللہ جس کو چاہے گا، کوئی اپنی مرضی سے وہاں سفارش نہیں کرے گا، اللہ کی اجازت ہوگی سفارش کرنے والے کے لیے، اور فلاں کے لیے سفارش کرو، تبھی جو ہے سفارش کوئی کر پائے گا. برات کا اظہار کر لیں گے یعنی أنكروا إضلالهم، یعنی یہ لوگ سردار لوگ ان کو جو گمراہ کرتے تھے دنیا میں، ان کو گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے. ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا ہے، یہ تو خود ہمارے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے، ہم نے گمراہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے.
کب؟ وقد رأوا العذاب، اور تحقیق کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے ہیں، یہ رأوا عطف تبرأ پر، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تب وہ ایسا کریں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اس کے عذاب کی شدت کو دیکھ لیں گے، تو یہ لوگ برات کے اظہار کریں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تو ان کے گمراہی کا عذاب پھر ہم کو ملے گا، تو اس لیے وہ لوگ ان سے برات کا اظہار کر لیں گے تاکہ صرف ہمیں ہمارے گناہ کی سزا ملے، دوسرے کے گناہ کی نہ ملے، زیادہ سزا ہو جائے گی پھر، تو اس لیے یہ لوگ ان سے برات کا اظہار کر لیں گے۔ وتقطعت بهم الأسباب، اسباب ان سے کٹ جائیں گے۔ وتقطعت عطف على تبرأ، یہ تبرأ پر عطف ہے، مطلب اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے اسباب کٹ جائیں گے۔ یہاں پر اس سے پہلے اذکر محذوف مانیں گے کہ یاد کرو اس وقت کو جب یہ لوگ برات کا اظہار کر لیں گے، رؤساء لوگ برات کا اظہار کر لیں گے۔ اذکر کا دو مفہوم ہوتا ہے، یہ اذکر محذوف جو مانتے ہیں، یاد کرو مطلب تم لوگ یاد کرو ایسا ایسا ہوگا، ایک ہے یاد دلاؤ، تذکرو، لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کرو، ان کے لیے تذکیر یاد دہانی کرو، ان کے لیے ایسا ایسا ہونے والا ہے، اس لیے ابھی سمجھ جاؤ، اس لیے ابھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، کتاب و سنت کی پیروی کرو، اپنے الگ الگ رؤساء نہ بناؤ۔ وتقطعت، اور کٹ جائیں گے ان سے اسباب، عطف علی تبرأ، تبرأ پر عطف ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب کٹ جائیں گے ان سے اسباب۔ بہم ان، با یہاں پر ان کے معنی میں ہے، با ان کے معنی میں، اس لیے مولوی کا عنہم، جب ان سے اسباب کٹ جائیں گے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، سبب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو جوڑنے والا سبب، اس کو اس سے جوڑنے والا یہ سبب، یا کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی ذریعہ ہے وہ سبب ہے۔ کوئی آدمی بچنے کے لیے رسی پکڑا ہوا ہے تاکہ نیچے کنویں میں نہ گر جائے، کھائی میں نہ گر جائے کسی، تو نجات پانے کے لیے رسی پکڑا ہوا تو رسی سبب ہے، تو وہ سبب کٹ جائے گا، جیسے رسی کٹی ویسے کھائی میں گرا، ویسے ہلاکت میں۔ تو یہ دنیا میں ان کو جو پکڑے ہوئے تھے، ان اولیاء کو، بزرگوں کو، یا اپنے سرداروں کو، رؤساء کو، یہ سب کٹ جائیں گے، یہ سارے تعلق جن کے واسطے سے وہ سوچے تھے بچ جائیں گے، بچ نہیں پائیں گے، یہ سارے اسباب کٹ جائیں گے، جو بھی ان کے پاس اسباب تھے بچنے کے، وہاں آخرت میں یہ کوئی اسباب نہیں رہیں گے جو دنیا میں ہے۔ الوصل، مؤلف نے اسباب کا معنی ذکر کیا ہے، الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام، یعنی وہ سارے رشتے جو ان کے درمیان تھے دنیا میں، رشتے من الارحام والمودہ، ارحام اور مودت کے جو رشتے تھے، محبت کے، پیار کے رشتے اور رشتے ناطے جو بھی تھے، سب وہاں کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ ناتا، کوئی یاری دوستی، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اسباب کا ایک معنی مودت بھی کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسباب کی تفسیر مودت سے کی ہے، اور مودت کی تفسیر بھی سیاق کے اعتبار سے بہت مناسب ہے، کیونکہ یہاں جو بات ہوئی ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ جو انہوں نے اولیاء بنا لیے تھے، جن کی یہ عبادت کرتے، پوجا کرتے، واسطہ وسیلہ لگاتے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے، یہ ساری محبتیں کٹ جائیں گی، سب چکنا چور ہو جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو جب یہ جس سے رسی کو پکڑے ہوئے رسی کٹ جائے گی تو رسی کے ساتھ یہ بھی نیچے گر جائیں گے، تو اس اعتبار سے با کو با کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ وتقطعت بهم الاسباب، اسباب ان کے ساتھ میں کٹ جائیں گے، جیسے رسی کٹ جاتی ہے تو رسی بھی گئی کٹ کر کے اور وہ بھی گئے، دونوں گئے کھائی میں، دونوں گرے، تو ایسے ہی ان کے ساتھ رسی کٹ جائے گی، اسباب، تعلقات، رشتے ناطے، جو چیز بھی وہ دنیا میں ان کے تھے بچاؤ کے ذریعے، وہ آخرت میں نہیں رہیں گے۔ وقال الذين اتبعوا، اب یہ لوگ جو پیروی کرتے تھے دنیا میں، پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہر بات کو ان کی جو ہے ایسے مانتے تھے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ان کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتے تھے،
تو آخرت میں لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے اتباع کی یہ لوگ کہیں گے. ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہم ترجمہ مستقبل کا کر رہے ہیں، اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں بات ہے. کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، لو ان لنا کرتن. لو یہاں پر تمنی کے معنی میں ہے، تمنا کریں گے، اے کاش، یا لیتا، اے کاش کی، لو ان لنا کرا، کہ ہو ہمارے لیے لوٹنا. کرا میں نے رجوع، کرتن میں نے رجوع، یعنی رجعتن الی الدنیا، دنیا کی طرف لوٹ جانا. ایک کاش کی ہمیں مل جائے، دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے، تب تو ہم ان رؤساء کو بتلا دیں گے، ان ائمۃ الضلالہ کو بتلا دیں گے جو گمراہی کی طرف ہمیں بلاتے تھے. آج یہ لوگ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آج یہ ہم سے بری ہو گئے ہیں، برات کا اظہار کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا ہمیں جانتے ہی نہیں. دنیا میں تو ہم ان کی بات ہر بات مانتے تھے اور یہ آج ہمیں بالکل بھول گئے ہیں. تو یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ویسی ہی ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، جیسی ان کو سزا مل رہی ہے سوچیں گے اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں مل جائے جانا تو ہم ان کی ایک بات نہیں مانیں گے، ہم بھی ان سے ویسے ہی برات کا اظہار کر لیں گے جیسے یہ لوگ ہم سے آج برات کا اظہار کر رہے ہیں. لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ، ایسے ہی ہم بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں گے. لیکن تمنا کرنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ کچھ نہیں. ابھی موقع ہے، دنیا میں اللہ نے خوب موقع دیا ہے، ابھی ایسے گمراہ کن ائمہ سے برات انسان کو کر لینی چاہیے، صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی اس معنی میں کہ صرف، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، باقی ہر کسی انسان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر کسی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کے بھی اتباع اور پیروی کا حکم ہے، جیسے ماں باپ کی پیروی کا حکم ہے، ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ایسے ہی اولو الامر کی پیروی کا، ان کی اتباع اطاعت کا حکم ہے، تو وہ ساری اطاعتیں اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہیں. مطلب جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، کتاب و سنت کی دلیل آ جائے، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دلیل تو میرے امام کے خلاف ہے، یہ دلیل، یہ آیت تو ہمارے والدین کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایسا نہیں دیکھنا چاہیے. جب قرآن و حدیث کی دلیل آ جائے پھر تمام، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اس کی بات بھی چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ لوگ تمنا کریں گے، لو ان لنا کرا، ایک کاش کی ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو، رجعتن الی الدنیا، دنیا کی طرف رجوع کرنا ہمیں مل جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے براءت کا اظہار کر لیں گے. کن سے؟ متبوعین، رؤساء سے. متبوعین جن کی پیروی کی گئی، جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، رؤساء، سردار، ائمہ، جن کی پیروی کرتے تھے گمراہی میں، گمراہی کے معاملے میں، تو یہ کیا کہیں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کر لیں، جیسے کما تبرؤوا منا اليوم، جیسا کہ آج انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا، جیسا کہ آج انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کرتن، رجعتن، الرجوع، رجوع کے معنی میں لوٹنا، دوبارہ لوٹنا. تو یہ لوگ تمنا کریں گے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی، دنیا کی طرف دوبارہ آ جائیں، دوبارہ دنیا میں زندگی مل جائے تو ہم ان رؤساء کی بات نہیں مانیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان سے ایسے ہی برات کا اظہار کر لیں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے برات کا اظہار کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا. جیسے آج یہ رؤساء ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں گے. مطلب جیسی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں ویسی ہم ان کو سزا دیں گے. الجزاء من جنس العمل. تو ایسی یہ لوگ تمنا کریں گے. وَلَوْ لِلتَّمَنِّ، لو جو یہاں آیا ہے آیت میں، یہ کس معنی میں ہے؟ تمنی کے معنی میں ہے، یعنی شرط کا معنی نہیں لو میں، لو شرطیہ نہیں ہے اور نہ ہی لو مصدریہ ہے، لو تمنی، تمنا کے لیے ہے. تو لو قرآن پاک میں 3 طرح کا لو ہے، ایک لو تمنی کے لیے، تمنا کے لیے، اور ایک لو مصدریہ اور ایک لو شرطیہ.
تو یہاں پر لو تمنی کے لیے، وَنَتَبَرَّأَ اور وَنَتَبَرَّأَ جواب ہو، نتبرہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کا جواب ہے، لو کا ہے، لو تمنی ہے جو اس کا جواب کیا ہے، نتبرہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ لوگ ایک کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو، دوبارہ لوٹ جائیں گے تو پھر نتبرأ منہم، ہم ان سے براعت کا اظہار کر لیں گے۔ کذالک اسی طرح، کما اراہم شدت عذابہ، اسی طرح جیسے انہیں عذاب کی شدت دکھائی گئی، وتبرأ بعضهم من بعض، اور ان میں سے بعض نے بعض سے براعت کا اظہار کیا، ایسے ہی یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے برے اعمال کو دکھلائے گا۔ یریہم اللہ اعمالہم، یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھلائے گا۔ یریہم اللہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یریہم اللہ، میم کے نیچے بھی کسرہ ہے، ہاں کے نیچے بھی، اوپر آیت میں آپ دیکھیں گے کذالک یریہم اللہ، میم پر اوپر ضمہ ہے۔ تو اس میں 3 قرأت ہیں جن کا یہاں مؤلف نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن فائدے کے لیے سن لیجئے۔ یریہم اللہ، ایک تو یہ قرأت ہے جو یہاں اوپر ہے، یعنی ہا کا کسرہ اور میم کا ضمہ، کذالک یریہم اللہ، اور دوسری دونوں میں کسرہ یریہم اللہ، تیسری قرأت ہے دونوں میں ضمہ یریہم اللہ، یریہم اللہ۔ تو اس میں یعنی 3 قرأتیں گویا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں دکھلائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، کون سے اعمال؟ سیئہ، برے اعمال کو انہیں دکھلائے گا، حسرات، حسرت ان کی جمع ہے، اس حال میں کہ وہ لوگ حسرت کریں گے، ندامت، افسوس کریں گے، غم کریں گے اپنے ان اعمال کو دیکھ کر کہ کاش کہ ہم یہ اعمال نہ کیے ہوتے، بہت انہیں افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی اپنے اعمال پر۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس حال میں کہ انہیں ان اعمال پر حسرت ہوگی، اپنے اوپر انہیں حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، بعد دخولہا، جہنم میں داخل ہونے کے بعد۔ وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں، بعد دخولہا، بعد دخول النار، جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلیں گے نہیں، مطلب ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب جو شرک اور کفر کی حالت میں جو مرے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رؤساء کی پیروی کی شرک اور کفر کے معاملے میں، شرک اور کفر پر ان کی وفات ہوئی ہے، تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اس سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو مطلب لوگوں کی حالت ہے ان کا ایک دم نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے دنیا میں لوگ لوگوں کے پیچھے آنکھ بند کیے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات فرمان آنے کے باوجود بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شرک اور کفر کا حکم دیتے ہیں تو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ آخرت میں پچھتائیں گے، مرنے کے بعد یہ لوگ بہت پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ونزل، مؤلف فرماتے ہیں ونزل فی من حرم الصوائب، یہ آگے جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جس نے صوائب کو حرام قرار دیا، ونحویہا، اور صوائب کے جیسے دیگر جانوروں کو حرام قرار دیا۔ صوائب یہ صائبتن کی جمع ہے، یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو یہ کفار لوگ اپنے باطل معبودوں کے لیے جانور کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں معبود کے لیے فلاں معبود۔ اس کے بعد جب اس کو چھوڑ دیتے، اس کے نام کی نظر مان لیتے، تو نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کا گوشت کھاتے، اس کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ تو بابا کا نام کا چھوٹا ہوا ہے۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ فلاں پیر کے نام کا، فلاں بابا کے نام کا یہ جانور اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے کھانے کو، اس کے دودھ کے پینے کو بھی وہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ مطلب جو ہے جائز اور درست نہیں ہے اس طرح سے کرنا۔ نیچے جو ہے آپ دیکھیں گے، نیچے حاشیے میں بھی معنی اس کا دیا ہوا ہے، 3 نمبر میں دیکھیں، الصوائب جمع صائبہ، صائبہ کی جمع ہے، وہی الابل ينظر احمالها للآلهة، یہ وہ اونٹ ہے جس کو
نظر مان لی جائے معبودوں کے لیے، جو ان کے معبود تھے ان کے لیے نظر مان لیتے تھے، اس طرح سے وہ چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کے کھانے پینے کو وہ جو ہے حرام سمجھتے تھے۔ ویسے تو مطلب باطل معبودوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے جانور کو قربان کرنا جائز نہیں، حلال نہیں ہے، تو یہ اس جانور کے بارے میں بات نہیں ہے جو قربان کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، اس کا تو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو چھوڑتے تھے باطل معبودوں کے نام پر کہ فلاں بابا کے لیے، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہے پھر اس کو جو ہے وہ حرام سمجھتے، اس کا دودھ نہیں پیتے، اس کے دودھ کو پھینک دیتے یا جانوروں کے لیے ڈال دیتے۔ اس سے بہت سارے لوگ آج بھی دودھ کو جو ہے ہندوؤں کے یہاں اس پر ڈالتے ہیں، ان کے یہاں جو شیو لنگ وغیرہ ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس پہ ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے وہ گٹر میں دودھ جاتا ہے، غریب آدمی کے لیے نہیں دیتے اگر تو ایسے ہی کچھ لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، اس کے دودھ کو۔ اسی کے بارے میں یہاں پر یہ ہے مطلب جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو یہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ تو سوائے مطلب بتوں کے نام پر آزاد کیے ہوئے، چھوڑے ہوئے، بتوں کے نام کی نظر مانی ہوئی وہ جانور ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا، اس حال میں کہ وہ حلال ہو، طیب ہو۔ یہاں پر سے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، لوگوں میں سب آ جاتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب اس میں داخل ہیں۔ اور ایک قاعدہ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھے ہوں گے اصول تفسیر میں، یہاں بتائے تھے کہ الناس اور یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، عام طور پر جو مدنی آیتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں ان میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اور جو مکی صورتیں ان میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے۔ لیکن یہ صورت مدنی ہے، پھر بھی اس میں کئی جگہ یا ایھا الناس سے خطاب آیا ہے۔ مطلب یہ مطلب کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کا اس کے ساتھ خطاب ہے، اور مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے۔ اس لیے کہ ہجرت کے بعد وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو ہے اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت، اسلامی دولہ جو ہے قائم ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے وہاں پر مومنوں کو خطاب کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یا ایھا الناس، اللہ نے ناس کے ساتھ یہاں پر خطاب کیا ہے۔ اناس، ناس کی اصل میں اناس ہے، الف کو جو ہے حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، ناس ہو گیا۔ ناس یعنی بنو آدم، انسان کی آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی نسل، یعنی آدمی تمام لوگ، مرد عورت سب اس میں داخل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں، کلو امر کا صیغہ ہے، کھاؤ تو مطلب امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو کیا یہاں بھی یہ وجوب پہ دلالت کر رہا ہے یا یہ کہ استحباب پر؟ یہاں پر یہ استحباب پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کسی چیز کی تکلیف یا مکلف نہیں بنا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے زمین میں ساری چیزوں کو تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے، سوائے چند چیزوں کے، اتنی ساری چیزیں سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ یہ جس نے تمہارے لیے سب چیز پیدا کی زمین میں۔ تو فرمایا کلو، کھاؤ، تو یہاں پر کلو امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے۔ اگر وجوب کے لیے مانتے ہیں تو بس اتنا واجب ہے جس سے انسان جی سکے، اتنا کھانا واجب ہے انسان کے لیے جس سے وہ زندہ رہ سکے، اس سے زیادہ پھر اس کے لیے مستحب ہے۔ حلالن، یہ حال واقع ہے اس حال میں کہ وہ جس کے کھانے کی بات ہو رہی ہے وہ حلال ہو۔ مما میں جو ما ہے یہ من ہے، جو من ہے یہ من تبعید کے لیے ہے یا بیان کے لیے ہے، دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، یعنی سب چیز نہیں کھانی ہے، کچھ چیزیں کھانی، یا یہ کہ بیان کے لیے تمام چیزیں جو زمین میں اللہ نے جو حلال کی ہیں وہ سب آپ کھا سکتے ہیں، ان کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانا ہے؟ وہ حلال چیزیں ہیں، اس حال میں کہ وہ حلال ہو، اللہ نے انہیں حرام نہ قرار دیا ہو، مطلب وہ حلال ہو، انہیں کھا سکتے۔ طیباً، صفت مؤکدہ، یہ طیب حلال کی صفت مؤکدہ ہے، حلال ہی کی صفت ہے لیکن اس کی تاکید کر رہی ہے۔ اے مستلذن، یہاں پر یہ او جو لکھا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح ہے کہ اے یعنی مستلذن۔ طیباً کا معنی
مستلذن یعنی لذیذ، ایسا نہیں کہ ساری حلال چیزیں کھاؤ، مطلب جو آپ کو لذیذ لگے، جو آپ کو مرغوب، آپ کی پسندیدہ جو چیزیں وہ کھاؤ، جو پسند نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں سے بہت سی چیزیں انسان کو اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا گوشت آپ کو مرغوب نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، آپ نے نہیں کھایا۔ حضرت خالد بن ولید نے کھایا آپ کے سامنے، ان کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن حلال ہے وہ۔ بہرحال تو یہاں پر حکم ہوا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ، کیسے کھاؤ؟ کہ اس حال میں کہ وہ حلال ہوں، طیب ہوں، لذیذ ہوں، مرغوب ہوں، ان کو کھاؤ۔ حلالا طیبا، حلال ہو یعنی اس کا حکم حلال ہو، طیب یعنی طیب ہر اعتبار سے طیب ہو وہ چیز، مطلب آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا ہو، اور فی نفس ہی، فی ذات ہی بھی وہ چیز طیب ہو، اور جو ہے اعتبار کسب بھی طیب ہو۔ بہت ساری چیز طیب اور حلال ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو حرام طریقے سے کماتا ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ کسی نے کتا بیچ کے کمائی کی تو وہ طیب نہیں ہے، کسی نے شراب بیچ کے کمائی کی، بیڑی تمباکو وغیرہ بیچ کے کمائی کی تو وہ حلال نہیں ہے، کسی نے ربا، سود، رشوت وغیرہ سے کمائی کی، کسی نے زانیہ نے جو ہے زنا کر کے کمائی کی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ کمائی جو کی ہے یہ طیب نہیں ہے۔ تو طیب بکسب ہی اور طیب بذات ہی، ہر اعتبار سے طیب ہو تو اسے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات، خطوات خطوتن کی جمع ہے، یعنی طرق الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات خطوتن کی جمع، ایک ہوتا ہے خطوتن اور ایک ہوتا ہے خطوتن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خطوتن خا کے فتح کے ساتھ خطوہ کہتے ہیں ایک قدم چلنا، خطوہ تو ایک قدم یہ خطوہ ہوا، اور خطوہ مطلب یہ جو چلنے کا جو کام ہے جو فعل ہے وہ فعل کیا ہے؟ وہ خطوہ ہے۔ تو یہاں شیطان کا فعل مراد ہے کہ شیطان کے اعمال کی پیروی نہ کرو، شیطان جو کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے طرق، شیطان کے راستے، نقش قدم کی پیروی نہ کرو، مطلب جو وہ کہے، جو وہ کرے اس کی بات نہ مانو، یعنی تزیینہ، جو وہ مزین کرتا ہے، باطل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، غلط چیز کو، حرام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو اس کی بات نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، مطلب اس کی دشمنی عداوت چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اس نے تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکلوا دیا تھا، اتنی کھلی ہوئی اس کی دشمنی ہے۔ بین العداوہ، عداوت بالکل اس کی بین ہے، واضح ہے، ظاہر ہے۔ کیوں؟ انما یامرکم بالسوء، اس لیے کہ وہ تم کو سوء کا، برائی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ یامرکم بالسوء اے الاثم، یعنی گناہ کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور فحش کاری کا حکم دیتا ہے۔ سوء یعنی سیئات، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، فحشاء یعنی کبیرہ گناہ، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کا حکم دیتا ہے۔ کوئی چھوٹے گناہ میں بہہ جاتا ہے، کوئی بڑے گناہ میں بہہ جاتا ہے۔ القبیح شرعاً، جو چیز شرعی اعتبار سے قبیح ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی بات اللہ تعالیٰ پر کہو، یعنی من تحریم، حرام کی بات، ما لم یحرم وغیرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا ہے تم اسے حرام قرار دو، اس کے علاوہ دیگر باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، تم اسے حرام قرار دو۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات کہنا، یعنی اللہ پر الزام لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تقولوا علی اللہ، اللہ پر کہنا، اللہ کے خلاف کہنا، کئی مطلب اس کے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفت ماننا جو اللہ نے اپنے لیے ذکر نہیں کی ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسا نام ماننا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس کے لیے ذکر نہیں کی ہے، تو یہ اللہ کے خلاف بولنا ہے۔ یا یہ کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے اور پھر آپ یہ کہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے، تو یہ سب ان چیزوں میں آتی ہیں جن کا
تم نہیں جانتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہے، اور پھر تم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شیطان ان تمام چیزوں کا حکم دیتا ہے، سو کا، فحشا کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس میں یہ سو میں بھی یہ چیز داخل ہے، یہ والا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عطف خاص علی العام ہے۔ یہ سو عام ہے برائی، اور یا یہ کہ فحشا یہ عام ہے، اور یہ جو ہے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بولنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے یا اللہ کے بارے میں ثابت نہیں ہے کتاب و سنت میں، وہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔